لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علی صاحب الفضل والشفاعات اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون صدق اللہ العظیم۔ ایک بار پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل و اصحاب پر عقیدت و محبت کے ساتھ درود و سلام کی ڈالیاں پیش کریں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد یزید تخت نشی ہوتی ہی اپنی بیعت کے لیے ہر طرف خطوط اور حکم نامہ روانہ کیا۔ مدینہ منورہ کے گورنر ولید بن عقبہ کو بھی ایک خط بھیجا اور اپنے باپ حضرت امیر معاویہ کی وفات کی اطلاع کی اور لکھا کہ ہر خاص و عام سے میری بیعت لو اور حسین بن علی، عبداللہ بن زبیر اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہم سے پہلے بیعت لو، ان سب کو ایک لمحہ مہلت نہ دو۔ عزیزان گرامی وقار، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ خوب جانتے تھے کہ بیعت کے انکار سے یزید بدبخت جان کا دشمن اور خون کا پیاسا ہو جائے گا، لیکن آپ کی غیرت اور تقوی اور پرہیزگاری نے اجازت نہ دی۔ اپنی جان بچانے کی خاطر نااہل کے ہاتھ پر بیعت کر لیں اور نواسۂ رسول ہو کر اسلام و مسلمان کی تباہی کی پرواہ نہ کریں۔ اگر آپ یزید کی بیعت کر لیتے تو وہ آپ کی بڑی قدر و منزلت کرتا اور دنیا کی بے شمار دولت آپ کے قدموں میں ڈھیر ہو جاتی، لیکن یزید کی بدکاری کے جواز کے لیے آپ کی بیعت سند ہو جاتی تو اسلام کا نظام درہم برہم ہو جاتا اور دین میں ایسا فساد برپا ہوتا کہ جس کا دور کرنا بعد میں ناممکن ہو جاتا۔ بہرحال آپ یزید کی بیعت کے لیے تیار نہ ہوئے اور حالات ایسے پیدا ہو گئے کہ آپ کو نانا جان کا پیارا شہر چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ سفر کی تیاری مکمل ہو گئی، اونٹوں پر کجاوے کسے گئے اور اہل بیت رسالت کا یہ چھوٹا سا مقدس قافلہ مدینۃ الرسول کی جدائی کے صدمے سے روتا ہوا گھروں سے نکل پڑا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے نانا جان کے روضہ انور پر آخری سلام عرض کرنے کے لیے حاضر ہوئے۔ برادران ملت اسلامیہ، امام علی مقام جب اپنے نانا جان کے آستانہ مقدسہ پر آخری سلام کے لیے حاضر ہوئے ہوں گے، اس وقت امام علی مقام کی کیفیت کیا ہوئی ہوگی؟ یقیناً اور امام علی مقام نے عرض کیا ہوگا، نانا جان میں آپ کا مقدس شہر چھوڑ رہا ہوں، وہ شہر جو مجھے سب سے زیادہ عزیز اور پیارا ہے، اس لیے چھوڑ رہا ہوں کہ میرا یہاں رہنا دشوار ہو گیا ہے، میں جا رہا ہوں، مجھے اجازت دیجیے۔ اور آپ کے نانا جان سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جنہوں نے آغوش رحمت و محبت میں آپ کی پرورش کی تھی، اس وقت روضہ انور میں پیارے نبی کا کیا حال ہوا ہوگا، اس کا تصور اہل محبت کے دلوں کو پاش پاش کر دیتا ہے۔ یہ دن کتنے رنج و غم کا دن تھا کہ جگر گوشہ رسول فرزند علی و بطول، جن کا سب کچھ مدینہ میں ہے، مگر آج وہ مدینہ سے جا رہا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جا رہا ہے۔ الوداع اے نانا جان، الوداع کہہ کر روتے ہوئے واپس ہوئے اور ڈوبتے ہوئے دل کے ساتھ مدینہ منورہ پر حسرت بھری نگاہ ڈالتے ہوئے مکہ معظمہ کی جانب روانہ ہو گئے۔ یہ واقعہ 4 شعبان المعظم 60 ہجری کا ہے۔ جب آپ مکہ معظمہ پہنچ گئے اور آپ کی تشریف آوری کی لوگوں کو خبر ہوئی تو لوگ جوق در جوق آپ کی خدمت میں آنے لگے اور آپ کی زیارت کا شرف حاصل کرنے لگے۔ برادران ملت اسلامیہ، ادھر کوفہ سے لوگوں کے خطوط آنے شروع ہو گئے۔ پہلا خط جو کوفہ والوں کی طرف سے لکھا گیا، اس میں حضرت امیر معاویہ کے انتقال اور یزید کی ولی عہدی کا ذکر کرنے کے بعد تحریر کیا گیا کہ ہمارے سر پر کوئی امام نہیں ہے، آپ تشریف لائیں، خدا تعالیٰ آپ کی برکت سے ہمیں حق کی حمایت نصیب فرمائے۔ یہ پہلا خط عبداللہ بن صبیح حمدانی اور عبداللہ بن دال کے ہاتھ روانہ کیا گیا، جو امام علی مقام کی خدمت میں 10 رمضان المبارک 60 ہجری کو مکہ معظمہ پہنچا۔
اس خط کی روانگی کے بعد 2 ہی دن کے عرصہ میں 53 عرضیاں اور تیار ہو گئیں جو 1 2 3 اور 4 آدمیوں کے دستخط تھے۔ یہ سارے خطوط 3 آدمیوں کے ہاتھ ارسال کیے گئے۔ اس کے بعد پھر کچھ مخصوص لوگوں نے عرضیاں بھیجی اور یہ سب یکے بعد دیگرے تھوڑے وقفہ سے حضرت کی خدمت میں پہنچ گئیں۔ برادران ملت اسلامیہ، آخری خط جو ہانی بن ہانی سبیعی اور سعید بن عبداللہ حنفی کے بدست حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو پہنچا، اس کے بعد آپ نے کوفہ والوں کو لکھا کہ تم لوگوں کے بہت سے خطوط ہم تک پہنچے جن کے مضامین سے ہم مطلع ہوئے۔ تم لوگوں کے جذبات اور عقیدت و محبت کا لحاظ کرتے ہوئے بروقت ہم اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیج رہے ہیں۔ اگر انہوں نے لکھا کہ کوفہ کے حالات سازگار ہیں تو انشاءاللہ تعالی میں بھی تم لوگوں کے پاس بہت جلد آؤں گا۔ حضرت امام مسلم بن عقیل اور آپ کے ہمراہ آپ کے دونوں بچے ساتھ ہوئے اور آپ کوفہ پہنچ گئے۔ کوفہ کے حالات سازگار دیکھ کر آپ نے اپنے بھائی امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھا کہ آپ کوفہ تشریف لے آئیں، یہاں کے حالات سازگار ہیں۔ خط بھیجنے کے بعد کوفیوں نے حضرت امام مسلم بن عقیل اور آپ کے دونوں بیٹوں کے ہمراہ غداری کی اور آپ کو اور آپ کے بیٹوں سمیت شہید کر دیا۔ عزیزان گرامی وقار، انسان کے لیے جہاں پر مرنا یا شہید ہونا مقدر ہوتا ہے، اللہ کی جانب ایسے حالات و اسباب پیدا ہوتے ہیں کہ ہزاروں رکاوٹوں کے باوجود انسان آخری وقت میں اسی جگہ پر جانے کے لیے مجبور ہو جاتا ہے۔ سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جن کا کربلا میں شہید ہونا ازل میں مقدر ہو چکا تھا، ان کے لیے ایسے حالات پیدا ہوئے کہ اب کربلا کی طرف جانا ان کا ضروری ہو گیا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کے خط آنے کے بعد امام علی مقام کو کوفیوں کی درخواست قبول کرنے میں کوئی معقول عذر باقی نہ رہا تو آپ عراق جانے کے لیے تیار ہو گئے اور سفر کے اسباب درست ہونے لگے۔ جب مکہ والوں کو آپ کی تیاری کا علم ہوا تو مکہ والوں نے آپ کا عراق کی طرف جانا پسند نہ کیا اور جلیل القدر صحابہ حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت جابر، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہم آپ کے پاس آئے اور عرض کیا کہ آپ کوفہ ہرگز نہ جائیں کہ وہاں کے لوگ درہم و دینار کے بندے ہیں۔ انہوں نے آپ کے والد حضرت علی اور آپ کے بھائی حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ کھلی ہوئی غداری و بے وفائی کی ہے۔ ان کا حاکم ان پر مسلط ہے اور اسی کی حکومت قائم ہے، تو جان لیجئے کہ کوفہ والے آپ کو جنگ و جدال کے لیے بلا رہے ہیں۔ ہمیں اندیشہ ہے کہ وہ لوگ آپ کو دھوکہ دیں گے، جھٹلائیں گے اور آپ کو بے یار و مددگار چھوڑ دیں گے، بلکہ حکومت وقت سے مل کر آپ پر حملہ کریں گے اور بلانے والے ہی سب سے بڑے آپ کے دشمن ثابت ہوں گے۔ حضرت امام علی مقام نے فرمایا، میں خدا سے خیر کا طالب ہوں، دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما نے جب آپ سے سفر عراق کو ملتوی کرنے کے لیے کہا تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے والد گرامی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث سنی ہے کہ ایک مینڈھا مکہ معظمہ کی حرمت کو حلال کر دے گا، تو میں وہ مینڈھا نہیں بننا چاہتا۔ اور یہ بھی روایت ہے کہ جب حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما نے اس سفر سے روکنے کے لیے اصرار کیا اور کہا کہ آپ مسجد حرام میں رہیے، میں آپ کی مدد کے لیے لوگوں کو جمع کر لوں گا، تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں حشرات الارض کے کسی سوراخ میں بھی چھپوں گا تو لوگ مجھے وہاں سے بھی نکال لیں گے اور جو سلوک میرے ساتھ کرنا چاہتے ہیں کریں گے۔ غرضے کے بڑے بڑے صحابہ کرام آپ کو اس سفر سے روکنے کے لیے بہت اصرار کرتے رہے اور آخر تک یہی کوشش کرتے رہے کہ آپ مکہ معظمہ سے تشریف نہ لے جائیں، مگر ان کی کوششیں بیکار ہوئیں، یہاں تک کہ امام علی مقام 3 ذی الحجہ شریف 60 ہجری کو اپنے اہل بیت اور موالی و خدام کل 82 نفوس کے ساتھ مکہ شریف سے عراق کے لیے روانہ ہو گئے۔ بات
اصل میں یہ تھی کہ آپ کو گرفتار ہونے کا اندیشہ تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حقیقت میں شہادت کی کشش آپ کو کربلا کی طرف کھینچے لیے جا رہی تھی۔ آپ کا حال اس وقت وہی تھا جو کسی شاعر نے کہا ہے، 2 قدم بھی نہیں چلنے کی ہے طاقت مجھ میں، 2 قدم بھی نہیں چلنے کی ہے طاقت مجھ میں، عشق کھینچے لیے جاتا ہے میں کیا جاتا ہوں۔ عزیزان گرامی وقار، کربلا جانے والے اہل بیت کی تعداد اس طرح ہے کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے 3 صاحبزادے آپ کے ہمراہ تھے۔ حضرت علی اوسط، جن کو امام زین العابدین کہتے ہیں، یہ حضرت شہربانو کے بطن سے تھے۔ ان کی عمر 22 سال تھی اور بیمار تھے۔ آپ کے دوسرے صاحبزادے علی اکبر، جو یعلا بن ابی مرہ کے شکم سے تھے، ان کی عمر 18 برس تھی، یہ کربلا میں شہید ہوئے۔ امام علی مقام کے تیسرے فرزند، جنہیں علی اصغر کہتے ہیں، ان کی والدہ قبیلہ بنی قزاعہ سے تھیں، یہ شیر خوار بچے تھے۔ آپ کی ایک صاحبزادی حضرت سکینہ بھی ہمراہ تھی، جن کی نسبت حضرت قاسم کے ساتھ ہوئی تھی۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 بیویاں آپ کے ہمراہ تھیں، ایک شہربانو، دوسری حضرت علی اصغر کی والدہ، اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے 4 نوجوان صاحبزادے حضرت قاسم، حضرت عبداللہ، حضرت عمر اور حضرت ابو بکر امام علی مقام کے ہمراہ تھے، جو کربلا میں شہید ہوئے۔ اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے 5 فرزند حضرت عباس بن علی، حضرت عثمان بن علی، حضرت عبداللہ بن علی، حضرت محمد بن علی اور حضرت جعفر بن علی حضرت امام علی مقام کے ہمراہ تھے، سب نے شہادت پائی۔ اور حضرت عقیل کے فرزندوں میں سے حضرت مسلم تو حضرت امام کے کربلا پہنچنے سے پہلے ہی کوفہ میں شہید ہو چکے تھے، اور 3 فرزند حضرت عبداللہ بن عقیل، حضرت عبد الرحمن بن عقیل اور حضرت جعفر امام بن عقیل حضرت امام کے ہمراہ کربلا میں حاضر ہو کر شہید ہوئے۔ اور حضرت جعفر طیار کے 2 پوتے عون و محمد حضرت امام علی مقام کے ہمراہ حاضر ہو کر شہید ہوئے۔ ان کے والد کا نام حضرت عبداللہ بن جعفر ہے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے حقیقی بھانجے ہیں۔ ان کی والدہ حضرت زینب حضرت امام علی مقام کی حقیقی بہن ہیں۔ اہل بیت کے صاحبزادوں میں سے کل 17 امام علی مقام کے ہمراہ مرتبہ شہادت سے سرفراز ہوئے، اور حضرت امام زین العابدین جو بیمار تھے قیدی بنا لیے گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب مکہ شریف سے باہر نکلے تو حاکم مکہ عمرو بن سعید کے حکم سے ایک فوجی دستہ نے شہر سے باہر آ کر آپ کو روکنا چاہا کہ واپس چلیں۔ امام علی مقام نے واپس ہونے سے انکار کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دونوں طرف سے کچھ جھڑپیں ہوئی، مار پیٹ ہوئی۔ آپ کے ساتھی بڑی بہادری سے عمرو حاکم مکہ کے فوجی دستہ کی مزاحمت کو روکنے پر تیار تھے، اس لیے ان لوگوں کو ہٹنے پر مجبور ہونا پڑا اور قافلہ امام علی مقام کا آگے روانہ ہو گیا۔ جب آپ مقام صفاح تک پہنچے تو ایک کوفہ سے آنے والا شاعر جس کا نام فرزدق تھا، آپ نے اس سے کوفہ والوں کا حال دریافت کیا۔ شاعر نے کہا کہ ان کے دل آپ کی طرف ہیں، لیکن ان کی تلواریں بنی امیہ کے ساتھ ہوں گی۔ امام علی مقام نے فرمایا، تم سچ کہتے ہو، لیکن ہر بات اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اگر اللہ نے ہماری خواہشوں کے مطابق کیا تو ہم اس کا شکریہ ادا کریں گے، اور اگر قضائے الہی ہمارے مطلب کے خلاف ہوئی تو انسان کے لیے یہی کیا کم ہے کہ اس کی نیت میں خلوص اور اس کے دل میں پارسائی ہو۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ شاعر سے گفتگو کرنے کے بعد جب آگے بڑھے تو آپ کے دونوں بھانجے عون و محمد رضی اللہ تعالی عنہما راستے میں آ کر آپ سے ملے اور اپنے والد گرامی کا خط حضرت عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہما کا آپ کی بارگاہ میں پیش کیا۔ خط میں لکھا تھا کہ میں آپ کو خدا کا واسطہ دیتا ہوں کہ آپ میرا خط دیکھتے ہی واپس چلے آئیں، اس لیے کہ جہاں آپ جا رہے ہیں وہاں آپ کی ہلاکت اور آپ کے اہل بیت کی تباہ ہونے کا اندیشہ ہے۔ خدا نخواستہ آپ کو کچھ ہو گیا تو دنیا میں اندھیرا چھا جائے گا۔ آپ ہدایت والوں کے لیے رہنما اور مسلمانوں کی امیدوں کا مرکز ہیں، سفر میں جلدی نہ کیجیے۔
اس خط کے پیچھے میں بھی آ رہا ہوں۔ صاحبزادوں کے بدست خط روانہ کرنے کے بعد حضرت عبداللہ بن جعفر حاکم مکہ عمرو بن سعید سے جا کر ملے اور حاکم مکہ سے گفتگو کر کے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے امان کا پروانہ حاصل کیا، اور حضرت کے اطمینان کے لیے عمرو بن سعید کے بھائی یحییٰ بن سعید کو ساتھ میں لے کر آپ کے پاس پہنچے۔ یحییٰ نے خط پیش کیا، آپ نے اسے پڑھا مگر واپس آنے سے انکار کیا۔ ان لوگوں نے کہا آخر کیا بات ہے کہ آپ عراق جانے پر اس قدر بضد کیوں ہیں؟ امام علی مقام نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نانا جان کو خواب میں زیارت کی ہے، آپ نے خواب میں جو مجھے حکم فرمایا ہے میں اسے ضرور پورا کروں گا، چاہے اس میں ہمارا نقصان ہو یا فائدہ۔ لوگوں نے کہا وہ خواب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ خواب نہ اب تک میں نے کسی سے بیان کیا ہے اور نہ بیان کروں گا یہاں تک کہ اپنے خدا سے جا ملوں گا۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، چھٹ جائے اگر دولت کونین تو کیا غم، چھٹ جائے اگر دولت کونین تو کیا غم، چھوٹے نہ مگر ہاتھ سے دامان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام علی مقام نے عمرو بن سعید کی تحریر کا جواب لکھ کر ان کے سپرد کیا۔ حضرت عبداللہ کچھ مجبوریوں کے سبب اس سفر میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتے تھے، انہوں نے اپنے دونوں صاحبزادے عون و محمد رضی اللہ تعالی عنہما کو آپ کے ساتھ رہنے کی ہدایت کی اور خود مکہ واپس ہو گئے۔ انشاءاللہ العظیم یہاں سے ایپیسوڈ کے دوسرے پارٹ میں آپ سماعت کریں گے۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔